واقعہ بیان کیا. پھر کیا ہوا؟ فرمایا او کلمی مرا قریہ، او کلمی، یا اس آدمی کا قصہ بیان کرو، یا اس آدمی کا واقعہ پڑھو. کون سا آدمی؟ الذی، اللہ فرماتے ہیں وہ آدمی مر علی قریۃ، جو ایک قریہ پر اس کا گزر ہوا. مرہ کہتے ہیں گزرنے کو. ایک گزر ہوا اس آدمی کا قریۃ، ایک بستی پر، اور اس بستی کا حال یہ ہوا کیا؟ وہی خاویۃ علی عروشها، جو الٹی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا عزیر جب ادھر پہنچا اور دیکھا اس تباہ و برباد بستی کو تو کہنے لگا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. حضرت عزیر علیہ السلام کے دماغ میں آ گیا، ایک وسوسہ آ گیا ذہن کے اندر کہ اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، اب اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ پتہ نہیں کیسے زندہ ہوئے. ویسے عزیر علیہ السلام کا کیا عقیدہ یہ نہیں تھا، یہ وشواس ہے. اور میرے پاس ایک سوال آیا، ادھر میں آگے چل رہا ہوں. سوال یہ ہے، کچھ 3-4 سوال میرے پاس پڑے میرے کاغذ پر. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مثال طور پر وہ ساتھیوں سوال کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور میرے ذہن میں یہ وسوسے آتے ہیں کبھی کبھی، یا ویسے آتے ہیں یا نماز میں آتے ہیں یا اکیلے بیٹھ کر آتے ہیں. کون سا وسوسہ؟ یہ وسوسہ آتا ہے جب اکیلا ہوتا ہوں تو اب وسوسہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کیسے ہوگا، پھر یہ یعنی وسوسہ. اس کا جواب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم جب اکیلے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں اسی طرح وسوسے آتے ہیں کہ اللہ کیسے ہوگا اللہ کے بارے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بھی یہ وسوسہ آئے اکیلے میں یا نماز میں تو وہ سمجھ جائے کہ میں ایمان والا. تھوڑا اونچی آواز سے پڑھیں سبحان اللہ. جو جس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے یعنی یہ وسوسے آتے ہیں تو اس کے ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ شیطان وہاں جاتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے، چور وہاں جاتا ہے جہاں کوئی مال پڑا ہو. جہاں مال نہ ہو تو پھر چور کیا کرے گا؟ تو شیطان اس دل میں وسوسے ڈالتا ہے جس دل میں ایمان ہوتا ہے. تو میرے دوستو اس بات پر اللہ نہیں پکڑتا جتنے تک زبان پر انسان اقرار نہ کرے. کوئی بھی وسوسہ اگر انسان کو اکیلے میں آئے، اللہ کیسے ہے، آسمان کیسے پیدا ہوئی ہے، کیسے اللہ کا کیسا کرے گا، یعنی ایسے وسوسے، تو اس وقت جو ہے نا انسان پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کو اپنے دل کو مطمئن کر لے کہ اللہ کے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں ایمان والا ہوں. اگر نماز کے اندر بھی ایسے وسوسے آ جائیں تو نماز نہیں جوڑتی. یہ سوال ہے. اور دوسرا سوال کو میں ادھر پیش کر رہا ہوں. دوسرا سوال یہ میرے پاس آیا کہ ہم جب غسل کرتے ہیں، کوئی آدمی غسل کر لے تو کیا غسل کے بعد وضو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تھے تو اس کے بعد وضو نہیں فرماتے. ہمیشہ کے لیے میں نے دیکھا ہے، ہاں غسل کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر دھوتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس وقت جو غسل خانہ تھا، جو جگہ تھی یعنی نہانے والی، تو اس جگہ پر مٹی ہوتی تھی، کچے تھے، تو جب پانی اوپر والا جاتا تو پانی اٹھتا اور پیر پر لگتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ کو تبدیل کر کے غسل کے بعد کیا کریں؟ اپنے پیر کو دھوئیں. تو غسل سے پہلے وضو کیا ہے؟ سنت ہے. ٹھیک ہے، کوئی سنتے ہیں غسل کے فرض ہیں، اور سنتے یہ ہیں کہ سب سے پہلے جہاں نجاست لگی ہے اس کو صاف کریں. یہ سنت ہے غسل کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا ہے. پھر وضو کرے. تو وضو غسل کے لیے سنت ہے، وہی وضو نماز کے لیے کافی ہے. ہاں ایک
علماء اور ائمہ کرام کے اندر کچھ اختلافات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ کچھ یعنی جو مسلک ہے یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ان کے مسلک میں، تو اس کا نہیں کہتا کہ کوئی روایات میرے پاس موجود نہیں ہے اس طرح، تو اس فقہ کے مطابق وہ آدمی اگر شرمگاہ پر ہاتھ بھی لگا لے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور اماموں کے نزدیک یہ ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے جب شرمگاہ کو ہاتھ لگے۔ تو اب علماء کا اختلاف آ کہ ہم کیا کریں؟ ایک امام کہتا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا امام کہتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ اب امت کیا کریں؟ دیکھیں نا ادھر ہمارے مسئلے ہوتے ہیں نا، ہم اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے فرقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ہم خود سمجھتے نہیں ہیں۔ اب ادھر علماء کا اختلاف ہے، ہم کیا کریں؟ ہم احتیاط کریں، ٹھیک ہے؟ جس طرف کہہ رہے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ غسل کر لیں، سب سے پہلے جیسے استنجا ہے استنجا کر لیں، اس طرح سنت کا جو طریقہ کریں، اس کے بعد ہم شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائیں، تو وہی وضو جو ہے، ہاں وضو کے غسل کے لیے اور وضو کے لیے اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ بھئی ستر عورت ہو۔ اگر کوئی آدمی کی ستر ظاہر ہو جائے ویسے غسل خانے میں اور لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے سامنے تو بہت کبیرہ گناہ ہے، لیکن وضو پھر بھی نہیں ٹوٹتا کیونکہ مفسدات وضو کے اندر یہ نہیں ہے ستر عورت، ٹھیک ہے؟ یہ دو سوال، تو وہ سوال پہلا جو تھا یعنی وسوس ہوگا، ہمیں وسوس آتے ہیں، تو اسی طرح وسوسہ ہو بہو حضرت عزیر علیہ السلام کا آیا تھا، کہنے لگا انا کیسے ہوگا، یحیی کیسے اللہ زندہ کرے گا کس کو؟ اس وقت بستی والوں کو، بعد موتہا جب وہ مر چکے ہیں، مٹی ہو چکے ہیں، اس کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ جیسے اپنی گدی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی جگہ پر اللہ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ادھر میں اللہ نے اسے بھی موت دے دی اور اس کے گدے کو بھی موت دے دی، دونوں اسی میدان پر فوت ہو گئے۔ اللہ کتنے تک؟ اللہ فرماتے ہیں 100 عام، 100 سال مرا میرا پیغمبر، ادھر مر گیا گدا بھی اور وہ بھی، پھر جب 100 سال پورا ہوا ثم بعثہ، پھر میں اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہو کر بیٹھ گیا، ادھر ادھر دیکھتا ہے، گدا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او میرا پاک پیغمبر کم لبستا، یہ تو بتا دے کتنا وقت تو ادھر مرا رہا، تمہیں کتنا ٹائم ہو گیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے سورج کو دیکھ کر کہنے لگا او اللہ تبارک و تعالیٰ، اے میرے پروردگار لبستو یومن او بعض یوم، اللہ میرا خیال ہے مجھے نیند آ گئی، میری آنکھ لگ گئی ہے، لیکن یہ یومن او بعض یوم، یا ایک دن یا آدھا دن، اتنے ٹائم تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرا پاک پیغمبر ایسا نہیں ہے، بلکہ تو بل لبستا میاتا، تو 100 سال ادھر مرا رہا۔ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے ناخنوں کو دیکھا، اپنے بالوں کو دیکھا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا ہوا میرا پیغمبر؟ کہنے لگا اللہ یہ کیسی بات ہے، مجھے لگتا ہے ایک دن ہے یا آدھا دن۔ اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں لگے گا، تو ایسا کر میرا پیغمبر تو دیکھ وانظر الی حمارک، دیکھ اپنے گدی کی طرف، گدا کہاں ہے؟ کہنے لگا اللہ پتہ نہیں ہے، سامنے تو نہیں نظر آ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا ادھر ادھر تلاش کر، وانظر الی العظام، اس کی ہڈیوں کو تلاش کر۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تلاش کیا تو اس گدے کی ہڈیاں مل گئی، ہڈیاں سب کو جمع کر دیا، کہنے لگا رب کریم یہ ہڈیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا اب دیکھ لے وانظر الی طعامک و شرابک، اے میرا پیغمبر اب دیکھ لے تمہارا جو طعام تھا گھر سے جو لے کر آئے کھانے یعنی روٹی، و شرابک اور پانی کی بوتل تھی یا جو چیز بھی تھا جو برتن اس وقت تھا وہ دیکھ لے۔
تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب دیکھا وہ کھانا بھی اسی طرح پڑا ہوا تھا اور پانی بھی اسی طرح، گدے کی ہڈیاں پرانی ہو چکی، وہ کھانا بھی اسی طرح پڑا تھا اور پانی بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لم یتسنہ، اور اس کا ذائقہ تو دیکھ لے، ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ اب اپنے ٹاپک کی طرف میں آ رہا ہوں، یعنی وہ گدا تو ختم ہو چکا، اس کے بال بھی ختم ہو چکے، اس کا چمڑا بھی ختم ہو چکا، اس کا گوشت بھی ختم ہو چکا، بالکل سکی ہڈیاں اس نے تلاش کر لی، سامنے لگ پرانی 100 سال، اور جو کھانا تھا اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اے میرا پاک پیغمبر دیکھ لینا ان کھانے کو، تو کھانا 100 سال کے بعد اسی طرح پڑا ہوا تھا، لم یتسنہ، اور ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ کہنے لگا اللہ یہ تو عجیب بات ہے۔ اللہ نے فرمایا وانظر الی حمارک، میرا پیغمبر اب دیکھ اپنے گدی کی طرف دیکھ۔ اس نے کہا اے اللہ تو ہڈیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشزها، اے میرا پیغمبر اب دیکھ لے اس کی ہڈیوں کی طرف۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے ہڈیوں کی طرف دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے ننشزها ثم نکسوها لحما، حضرت عزیر علیہ السلام نے جو ہی ہڈیوں کی طرف دیکھا تو اللہ نے حکم دے دیا ہڈیوں کو، وہ ہڈیوں کے اوپر گوشت اور چمڑا چڑھنے لگ گیا، چڑھتے 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 عزیر علیہ السلام دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، چڑھتے 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 وہ گدھا اسی طرح زندہ ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اب دیکھیں میرا پیغمبر، تو کہتا ہے نا کیسے اللہ کیسے زندہ کرے گا، تو میں اللہ تمہیں مطمئن کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اسی طرح زندہ کرے۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کو لے کر نا اور تنقید کرتے ہیں دوسرے پر کہ یہ دیکھیں یہ مردے زندہ اور نہیں سنتے ہیں حیات ہیں مماد ہیں، یہ بات ہے نا ٹھیک ہے نا، یہ ویسے شخصیات ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے۔ اگر اب ہم ادھر یہ کہنا کہ یہ جو پیش کرتے ہیں نا، میں پیش کرتا ہوں مثال کے طور پر کسی پر تنقید کہ دیکھیں حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال مرا رہا، ٹھیک ہے، اور اللہ نے پوچھا کتنا ٹائم کم لبثت میرا پیغمبر کتنا ٹائم تو نے گزارا، تو اس نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، اللہ ایک دن یا آدھا دن، یعنی عزیر علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کتنا وقت نہیں تھا، اس پر آندھی آتی بارشیں آتی سب کچھ آتا تھا، ٹھیک ہے، اور عزیر علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ دلیل ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اور پھر اگر یہ بات ہے تو دوسری طرف دیکھیں اس کھانے پر تو 100 سال گزرا ہوا تھا نا، وہ کیوں خراب نہیں ہوا؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ٹھیک ہے ایک کمرے میں تھا، اور دوسرے کمرے میں اس کے بیٹے کیا کر رہے تھے؟ یوسف علیہ السلام کے لیے مشورہ کر رہے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہتے اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، مار دو، جلا قتل کر دو۔ سارے بھائی 10 بھائی اکٹھے کر یہ کر رہے تھے، علی بولو 12 میں کر رہے تھے نا دوسرے کمرے میں۔ اب یہ ہم تنقید کے لیے بیان کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اس واقعے سے ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے، مجھے میری اصلاح ہو جائے دوسروں کی، نہ اس لیے نہیں، بھائی دیکھیں یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، یہ نہیں جانتا، پھر میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس کا عقیدہ ایسا ہے، اس کی مسجد علیحدہ کر لو، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن ایسا نہیں کہتے، یہ خود پڑھنا دیا۔ ایک طرف کمرے کے اندر اللہ کا جلیل القدر پیغمبر تھا، پارہ سورۃ یوسف، ایک کمرے میں جلیل القدر پیغمبر تھا، دوسرے کمرے میں اس کے لخت جگر نور نظر یوسف علیہ السلام، جو جس کے سوا حضرت یعقوب علیہ السلام ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا تھا، تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں اقتلوا یوسف، اور یعقوب علیہ السلام کو پتہ بولو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا، جو چولا تھا، وہ مصر میں تھا، اور خوشبو اس کی یعقوب علیہ السلام کو شام میں محسوس ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اچھا، 7 کنویں میں 3 دن پڑا ہوا تھا یوسف علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کو پتا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن چولا جب لشکر نکلا مصر سے اور شام میں یعقوب علیہ السلام کو گھر میں پتا چل گیا، اب یہ دماغ میں بیٹھ گیا بات،
ٹھیک ہے، علماء کے دماغ میں بیٹھے، ٹھیک ہے، تو ان باتوں میں نہ آئیں، کسی پر تنقید نہ کریں۔ جب اللہ چاہے اپنے پیغمبر کو بتا دے، جب اللہ نہ چاہے تو یعقوب کو ایک دیوار کے ساتھ بھی نہیں سکتے جنوا تھا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایک دیوار تھی، جب اللہ نے چاہا تو مصر اور شام کا کتنا فیصلہ تھا، مصر کے شہر کے باہر چولا تھا یوسف علیہ السلام کا، کرتا تھا، اور محسوس ہوا شام میں یعقوب کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، تو یہ کون کرتا ہے؟ اللہ، تو اسی اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ باتیں نہ کرو کہ ایک طرف کا واقعہ لاؤ اور دوسرے کو چھوڑ دو اور عوام کو کہے دیکھیں نا ان کا عقیدہ خراب ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں دے، یہ بتی ہے، وہ مشرک ہے، وہ گستاخ ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے میرے دوستو، دو باتیں اس کی وجوہات دو ہے، ایک تو یہ وجہ ہے کہ بے علمی ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا قرآن، نہ ہمیں لغویات کا پتہ ہے، نہ اصطلاحات کا پتہ ہے، نہ سیاق و سباق کا پتہ ہے، نہ ہمیں روابط کا پتہ ہے، عربی کی گرامر کا پتہ نہیں ہے، بس تقریر کرتے ہیں لوگ۔ ایک تو یہ بات ہے گھٹ علم آدھا علم، دوسری بات یہ ہے کہ ہماری شخصیت ہوتی ہے، ہم دوسروں پر تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری مخالفت ہوتی ہے، مخالفت ہم کہاں نکالتے ہیں؟ اللہ کے قرآن پر، اور جب آ جائے نا دنیا کی بات پھر ہم کہتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے، کچھ دے، ہاں، اور جب دین کی بات آ جائے نا پھر ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ پینا جائز نہیں ہے، یہ کافر ہے، اس پر ہاتھ نہ دو، اس پر سلام نہ کرو۔ اور یہ میں واضح بات کرتا ہوں، ہمارا ایمان اتنا آ گیا ہے، اگر جتنا کنجر بھی ہو نا اور ہماری کوئی دنیا کی بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ، جی بسم اللہ، یہ اسی طرح ہے، برباد نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے۔ تو اس لیے ہم برباد ہو گئے۔ مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی اور قطع رحمی اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عید کی رات اللہ اعلان فرمائے گا، عید کی رات، صبح عید ہوگی، رات کو اللہ فرشتوں کو اعلان کرے گا، جاؤ صبح گلیوں میں کھڑو، راستوں میں کھڑو، ایک رجسٹر اور ایک قلم لو، جو آدمی عیدگاہ کی طرف آ رہا ہے میں اللہ نے اسے معاف کرنا، اس کے لیے جنت لکھ دو، کہ اس نے روزے نہیں رکھے، نماز نہیں پڑھی، لیکن اس رمضان المبارک کی برکت سے اس کا نام لکھ لو، میں اللہ نے اسے جنت دے دی، اس کی قسمت میں۔ لیکن کچھ آدمیوں کے نام نہیں لکھنا، پھر صبح آتے ہیں فرشتے، اللہ اعلان کرتے ہیں سب کے نام لکھو، جو بھی آؤ نام لکھو، لیکن کچھ آدمیوں کے نام نہیں لکھنے۔ پہلا آدمی والدین کا نافرمان، جی اس نے روزے رکھے ہیں، اعتکاف کیا ہے، نوافل پڑھے ہیں، تراویح پڑھے ہیں، سب کچھ کیا ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو اس کا نام اس رجسٹر میں نہیں لکھنا، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ دوسرا شرابی، اور تیسرا سودخور، اور چوتھا قطع رحمی کرنے والا، اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک نہیں رکھتا، اپنی بیوی کو مارتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، رشتہ داروں کی رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، عوام میں توڑ لانے والا ہے، لوگوں کے اندر توڑ لانے والا ہے، جوڑ والا نہیں ہے، تو اس رجسٹر میں اس کا نام نہیں نکلا، کہ مولوی صاحب کیوں نہ ہو۔ میرے دوستو، اس لیے ان باتوں سے بچ کر سب سے پہلے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے عیبوں کو دیکھنا ہے اور دوسروں کی صفتوں کو دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا